علیکم. کئی باری ہم ایسے پروگرام بھی کرتے ہیں جس پہ لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں کرتے ہیں ڈسکس. مثلا پچھلے دنوں ہم نے ایک پروگرام کیا تھا کہ کیا اسلام میں لانڈری کی اجازت ہے. تو مجھے بہت ای میلز بھی آئیں, ٹیکسٹ میسیجز بھی آئے, اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ اس سے شاید خدا نہ خواستہ آپ ایک نان اینٹیٹیز جو ہیں اسلام کی ان کو آپ سامنے لے کے آ رہے ہیں. میں اس سے ایگری نہیں کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو دین فطرت ہے, اور جو ہماری زندگیوں میں ہر روز ہر چیز میں اپلائی ہونا ہے, اور اس کے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں چھوٹی بڑی جو ہمارے ایمان سے شروع ہوتی ہیں, اور ایمان باللسان و ایمان بالقلب, ان دونوں سے شروع ہو کے نیچے تک کہ ہم نے کیسے زندہ رہنا ہے, کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے, جس میں آپ شادی کرتے ہیں, جس میں آپ کے بچے پیدا ہوتے ہیں, جس سے آپ ان کے کانوں میں اذان دیتے ہیں, ہر چیز جو ہے اس میں اسلام کا نہ صرف عمل دخل ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ کافی ایسی چیزیں ہیں جو آج کل نہ سکولز میں پڑھائی جاتی ہیں نہ کالجز میں, اور بڑی ان کے متعلق کنفیوژن بھی رہ جاتی ہے, اور بڑی ان کے متعلق جو ہے وہ کوئی ناپختہ قسم کی چیزیں بھی جو ہیں وہ بھی انسان کے ذہن میں رہ جاتی ہیں. میں تھوڑے دن پہلے ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا, وہاں پہ ایک بحث ہو رہی تھی کیفیٹیریا میں کہ اسلام جو ہے وہ عورت کو کیا حقوق دیتا ہے. وہ کسی نے کہا کہ جی وہ تو اس کو رائٹ ہی آدھا دیتا ہے, اس کی گواہی آدھی ہے, اس کو تو ڈیورس کا حق نہیں ہے. تو سڈنلی آئی ریئلائزڈ کہ یہ چیزیں بظاہر ہمیں بڑی سمپل لگتی ہیں, بظاہر ہمیں بڑی آسان لگتی ہیں, لیکن لوگوں کی زندگیاں جو ہیں اس سے آ کے افیکٹ ہو جاتی ہیں اگر ان کو پتہ نہ ہو کہ ان کا دین ان کو کس چیز کی اجازت دیتا ہے, کس چیز کی چھوٹ دیتا ہے, اور کس چیز سے پابند کرتا ہے. اس پروگرام میں ہم کوشش تو یہ کرتے رہیں گے کہ چھوٹے یا بڑے جیسے بھی بڑے بڑے مسائل ہوں جن میں اجتہاد کی ضرورت ہے, کیونکہ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وقت حاضر کے ساتھ ان کی شکلیں, ان کے روپ بدل سکتے ہیں, بدلتے رہتے ہیں. مثلا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ تصویر کشی کی ممانعت ہے اسلام میں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن آج اگر میں نے اس دنیا میں زندہ رہنا ہے تو مجھے پاسپورٹ بنوانا ہے, مجھے اپنا شناختی کارڈ بنوانا ہے, مجھے اپنی تصویر اتروانی ہے, مجھے اس کے اوپر لگوانی ہے. تو کیا خدا نہ خواستہ میں اس روح سے کوئی حرام کام کر رہا ہوں؟ نہیں. اس سلسلے میں آج اجتہاد کی ضرورت ہے. علماء اکرام جن کا تعلق مختلف مسالک سے ہو وہ بیٹھ کے اجتہاد کریں, اور روز مرہ ہم نے اسلام کی روح سے کیسے زندگی گزارنی ہے اس کے طلاق کا حق دیتا ہے یا نہیں, کیا عورت اپنی مرضی سے طلاق لے سکتی ہے یا نہیں, کیا عورت اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے یا نہیں, کیا عورت کے ازدواجی زندگی میں کوئی حقوق ہیں یا نہیں, اسلام ان کو کیسے دیکھتا ہے, ان کو کیسے ریکگنائز کرتا ہے. یہ ڈسکس کرنے کے لیے میرے پاس ہیں یہاں پہ علامہ ابتسام علیہ ظہیر, حافظ سلمان بٹ صاحب, اور کراچی میں میرے بڑے عزیز دوست ہیں محمد ایوب صاحب. یہ ویسے تو ان کا تعلق کسی مذہبی جماعت سے نہیں ہے پر قرآنک اسکالر ہیں, اور آپ نے پہلے بھی ان کو میرے پروگرامز میں دیکھا ہوگا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. علامہ صاحب آپ میری تمہید سے اگری کرتے ہیں جو میں نے اتنی پہلے باندھی ہے؟ بالکل صحیح ہے تمہید آپ کی. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے اسکولوں میں مذہب نہیں پڑھایا جا رہا, ہمارے کالجوں میں نہیں پڑھایا جا رہا. دیکھیں یہ بنیادی طور پر بات ہے اگر مذہب کہیں تھوڑا بہت پڑھایا بھی جا رہا ہے تو اس کی اہمیت سیکنڈری لیول کے اوپر ہے, نہ تو اس کے مارکس اتنے ہیں, نہ اس کے اوپر فوکس اتنا کیا جاتا ہے, نہ اس کا سلیبس جو اتنے وسیع کینوس کے ساتھ ترتیب دیا جاتا ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ مدارس کو اور کنٹمپریری اسکول کے ایک بہت بڑا گیپ موجود ہے. اس گیپ کو اس کو برج اپ کرنے کی ضرورت ہے. کم از کم ایک بندے کو اتنا نالج تو ہونا چاہیے جو اس کے پرٹیکولر فیلڈ کے لیے ضروری ہے. میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہر بندہ عالم دین بن سکتا ہے, جس کو بن جانا چاہیے, لیکن کوئی انجینئر, ڈاکٹر ہے, یا کوئی اگر کیپٹلسٹ ہے یا کوئی بزنس مین ہے تو کم از کم اس کو دین کا اتنا علم تو ہونا چاہیے جو اس کے شعبہ زندگی میں اس کی رہنمائی کرتا ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اپنے نصاب کا جائزہ لیں اور جو ایک گیپ اور برج موجود ہے اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں. حافظ صاحب پہلے تو شروع کرتے ہیں, طلاق پہ بعد میں آئیں گے. کیا عورت کو اسلام اپنی مرضی کی شادی کرنے کا حق دیتا ہے, تو کن شرائط کے تحت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ فقہی مسئلے کے بارے میں آپ اگر علامہ صاحب سے پوچھیں تو مجھ سے زیادہ بہتر رائے دے سکتے ہیں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو شادی کا معاملہ ہے اس میں ایک چیز پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ عام طور پہ ہمارا تصور یہ ہے کہ دو افراد کے درمیان کوئی کانٹریکٹ ہے, تو یہ کوئی کانٹریکٹ ایکٹ کے تحت ہونے والا معاملہ نہیں ہے, یہ ایک ادارے کی ترتیب ہے,
اور ادارہ خاندان ایک ادارے کے طور پر وجود میں آتا ہے اسلام کے تصور کے اعتبار سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک ادارہ وجود میں آ رہا ہو جس کے بعد اس میں اس خاندان اور اس ادارے کے بچے اور ان کی بھی جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے ان کی نگہداشت اس ادارے کے 2 افراد کے ذمے ہو تو اس کو محض 2 افراد کے نہیں بلکہ اس 2 افراد کے خاندانوں کی مرضی بھی اس میں شامل ہونی چاہیے. تو اسلام نے ایک پابندی عائد کرتا ہے کہ عورت جو ہے اس کے ولی کی مرضی کے ساتھ اس کی شادی جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں ایک بہت بڑی بات لیکن مختصر انداز میں کہہ رہا ہوں کہ خاندان ایک ادارے کے طور پر اسلام لیتا ہے اور اس کے وجود میں آنے کے لیے محض 2 افراد کا ایک کانٹریکٹ ایکٹ جو ہمارے پڑھایا جاتا ہے لاء میں اس کے تحت یہ کانٹریکٹ ایکٹ نہیں ہے. یہ ایک خاندان کا وجود میں آنا 2 خاندانوں کا آپس میں ملنا اور آئندہ آنے والے اس خاندان کے افراد جو اس کانٹریکٹ کے وقت موجود نہیں ہیں ان کی بھی نگہداشت ان کے حقوق کو بھی شامل کرنا. یہ ایک وسیع منظر میں جو ہے وہ شادی آتی ہے نکاح آتا ہے اسلام کے اندر. اس لیے اس کو جو ہے عورت کے ولی کی مرضی اور اس کے خاندان کی مرضی ساتھ شامل کی تو طے یہ پایا علامہ صاحب کہ اگر ولی نہیں ہے تو آج کل کے زمانے میں جس طرح لو میرجز ہوتی ہیں یا کورٹ میرجز جو ہوتی ہیں کیونکہ اس میں ولی نہیں ہوتا ہمارے فی الحال قانون میں کوئی مانے یا نہ مانے تو وہ غیر اسلامی ہو گئی غیر شرعی ہو گئی. دیکھیں اگر آپ مجھ سے پوائنٹ آف ویو لیں گے تو میں تو اس میں قرآن اور سنت کی جو رولنگ ہے ان کا باؤنڈ ہوں. قرآن کی رولنگ بالکل واضح ہے اس مسئلے میں فن کی ہننا بیزنی اہل ہننا کہ شادیاں اہل ہننا کی اجازت یا گارڈین کی اجازت کے ساتھ ہونی چاہیے. اور حدیث پاک بھی واضح ہے کہ لا نکاح الا بولی نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوتا. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا گیا کہ اگر ولی نہ ہو تو اس نکاح کی کیا آئینی اور شرعی حیثیت ہوگی. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فنکاح ہوا باطل فنکاح ہوا باطل فنکاح ہوا باطل و نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے. لیکن میں ایک چیز میں ضرور ایڈ کروں گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کو اپنی مرضی کے ساتھ شادی کرنے کا حق حاصل نہیں. یقیناً عورت کی مرضی کے خلاف شادی نہیں ہو سکتی. اس کے اندر ولی اور عورت کا اگر کمپرومائز کسی بھی اسٹیج کے اوپر جا کے ہو جاتا ہے عورت چنتی ہے ولی اس سے ایگری کر جاتا ہے ولی چنتا ہے عورت کا کنسنٹ اس کے ساتھ مل جاتا ہے تو ایسی شادی میرے نزدیک جو ہے بالکل اسلامی شادی ہے اور اس کو غیر اسلامی نہیں کہا جا سکتا. یتیم ہے اس کے سلسلے میں ولی کون ہوگا؟ یتیم ہے تو اس کے سلسلے میں ظاہری بات ہے اس کا بڑا بھائی اس کا ولی ہو سکتا ہے اس کا چچا اس کا ولی ہو سکتا ہے اس کا ماموں اس کا ولی ہو سکتا ہے اس کا دادا اس کا ولی ہو سکتا ہے. ہمارے پاس ایسی بڑی فیملیز ہیں فیملی سنی لوگ ہیں جیسے بنگلہ دیش سے لوگ آئے ہوئے ہیں جیسے بہاری لوگ آئے ہوئے ہیں ان کا تو کوئی بھی نہیں ہونا. ظاہری بات ہے اس صورت میں نبی علیہ السلام نے یہ بھی ہمیں بالکل بات واضح کر دی ہے کہ جس کا کوئی ولی نہیں ہے حاکم وقت اس کا ولی ہے. یعنی اسٹیٹ اس کو اون کر سکتی ہے ریاست کے جو ادارے ہیں کسی بھی علاقے پھر کورٹ آ جائے گا. پھر کورٹ آئے گا بالکل اس صورت میں کورٹ ضرور آئے گا جس وقت ولی سرے سے ہی موجود نہ ہو. لیکن اگر ولی کا کوئی قرب و جوار کا وجود نظر آتا ہے تو اس کے اندر پھر اسٹیٹ کو جو ہے نا انٹرفیئر کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ایوب صاحب آپ کے یعنی رائے میں عورت کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کا حق ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلے تو میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ بنی اسرائیل 17 آیت نمبر 89 پڑھوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک ہم نے اس قرآن میں ہر مثال بیان کی ہے پھر بھی اکثریت انسانیت کے کفر کرتی ہے. یعنی اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ قرآن مجید میں ہر مثال موجود ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن مجید میں عورت اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے کیا ڈیفائن کیا ہے. قرآن مجید کے اندر عورت کو اور مرد کو فزیکلی اللہ تعالیٰ نے فیمنن اور میسکولن بنایا ہے. اسی طرح سے قرآن مجید میں مذکر اور مؤنث اللہ تعالیٰ نے نفسیات کو بھی بنایا ہے. یعنی عورت کی جو نفسیات ہے وہ فیمنن ہے اور مرد کی جو نفسیات ہے وہ میسکولن ہے. اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ ڈیفائن کیا ہے. اور جو قرآن مجید کے حساب سے نفسیات کو نہیں سمجھ رہے کہ عورت کی فیمنن نفس ہے اور مرد کی میسکولن نفس ہے وہ ان دونوں کے برابری کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. جبکہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے الگ ایک باقاعدہ سیپریٹ ان کو ڈیفائن کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے بالکل فزیکلی اور سائیکولوجیکلی ڈیفرنٹ بنایا ہے اور اس کی جو ڈیوٹیز ہیں قرآن مجید میں وہ ڈیفرنٹ ہیں. اس وجہ سے ان دونوں کو آپ کبھی بھی کمپیئر نہیں کر سکتے. یہ دونوں الگ الگ آئیڈینٹی ہیں. اب قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو ڈیفائن کیا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم.
اللہ تعالیٰ نے مرد کو ڈیفائن کیا سورہ نساء 4 آیت نمبر 34 میں کہ خاص مرد جو ہیں وہ سٹینڈ لیتے ہیں عورتوں کے اوپر بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جو بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے، وانفقوا من اموالہم، اور جو اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، بس صالح عورت قانتات فرما بردار